السلام علیکم جی بیٹا، آج ہمارا پہلا لیکچر ہے سیکنڈ ایئر کا آن لائن۔ 1 دسمبر ہے آج، ٹھیک ہے، 2020۔ تو اللہ تعالیٰ اب اس سے بھی آپ لوگوں کو مزید پڑھنے کی توفیق دے، ٹھیک ہے۔ یہ اسکیچ میں نے بنایا ہے حوالہ اقتباس کا، ٹھیک ہے، کیونکہ ہماری بات ہو چکی تھی، کلاسز جب آف ہو رہی تھیں، میں نے کہا تھا ہم تشریحات پر توجہ مرکوز کریں گے، ہم تشریحات پر فوکس کریں گے۔ تو انشاءاللہ میں یہ آن لائن میں ساری تشریحات ہم تیار کریں گے باقاعدہ ڈیلی بیسز پہ۔ حوالہ اقتباس کا اسکیچ ہے، یہ وہ پیراگراف ہوگا جو ہم آپ کو پیپر میں دیں گے یا پیپر والا ہمیں دے گا۔ اس کے 2-3 لفظ پہلے لکھے جائیں گے، پھر ڈاٹ ڈاٹ بنا کے دوسری لائن کے اینڈ پر 2-3 الفاظ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم مصنف کا نام لکھیں گے، جو ہمارے مصنف کا نام ہے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ سبق کا عنوان لکھیں گے مناقب عمر بن عبدالعزیز، صنف ہے اس کی مقالہ یا سیرت نگاری، ماخذ ہے مقالات شبلی جلد 4۔ آگے بیٹا سیاق و سباق کا اسکیچ بنایا ہوا ہے۔ سیاق و سباق وہ یوں اپلوڈ نہیں کیے جائیں گے، وہ آپ کو دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اسپیشل ہے، وہ ادھر ادھر خام خواہ نہیں بکھیرنے۔ تو یہ اسکیچ ہے جو وہ جتنا آپ کو دیا گیا ہے، جو سیاق و سباق لکھوائے گئے ہیں انہی کو یاد کرنا ہے، اور لینتھ وہی 8 سے 12 لائنیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جائیں تشریح کی طرف، ٹھیک ہے۔ تشریح میں بیٹا مثال کے طور پر پہلا پیرا بورڈ والے نے ہمیں دیا ہے، ٹھیک ہے، پہلا پیرا ہمیں دیا ہے جو شروع ہو رہا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے واقعات اور حالات سے شروع ہو کر ان کی شخصی حالت نہیں بلکہ مذہب اسلام کا اصلی طرز عمل ہے، جہاں تک شروع ہو رہا ہے۔ سیاق و سباق وہی دینا ہے جو آپ کو دے دیا گیا۔ تو تشریح شروع کرتے ہیں۔ علامہ شبلی نعمانی اردو کے عظیم مورخ، نقاد اور ادیب تھے۔ یہ وہ لائن ہوتی ہے اسپیشل جو تشریح کی ہیڈنگ کے فوراً بعد ہم مصنف کے بارے میں دیتے ہیں۔ سوانح نگاری میں شبلی کو خاص مقام حاصل ہے، ٹھیک ہے۔ تشریح طلب عبارت میں شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے غیر مسلموں سے حسن سلوک اور برتاؤ کا ذکر کیا ہے۔ اسلام جو مکمل ضابطہ حیات ہے، اپنے پیروکاروں کو چند اعتقادات دینے پر ہی اکتفا نہیں کرتا، یعنی چند عقیدے نہیں دیے، یہ تو مکمل ضابطہ حیات دیا ہے، اکتفا نہیں کرتا بلکہ ایک مکمل معاشرتی نظام کے لیے قواعد و ضوابط اور تعلیمات فراہم کرتا ہے۔ اسلام کی تعلیمات کے مطابق غیر مسلموں سے غیر متعصبانہ رویہ روا رکھنے کا حکم ہے، کیونکہ اسلامی تعلیمات کی روح سے ان کے حقوق مقرر ہیں۔ گو کہ مسلمانوں کو غیر مسلموں سے دوستی کی اجازت نہیں، مگر روزمرہ معاملات میں ان سے مشفقانہ برتاؤ رکھنا چاہیے، شفقت والا رویہ رکھنا چاہیے، تاکہ وہ اسلام سے متاثر ہو کر جوک در جوک اسلام میں داخل ہوں، نہ کہ ان سے نفرت کی جائے کہ وہ اسلام کو ہی خدا نخواستہ برا دین سمجھنے لگیں، ٹھیک ہے۔ تاکہ ان کے دل میں نور ایمانی کی روشنی جگمگا سکے۔ وہ غیر مسلم جو کسی سازش میں ملوث نہ ہوں، ان سے اچھے برتاؤ کا حکم ہے کہ یہ عدل کے زیادہ قریب ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، سب انسان ایک دوسرے کے اعضاء ہیں۔ یہ پہلا حوالہ جو بیٹا میں نے لکھا ہے بورڈ پر، سب انسان ایک دوسرے کے اعضاء ہیں، کیونکہ پیدائش میں ان کا جوہر ایک ہے، یعنی انسان فطرت سلیمہ پر پیدا ہوا ہے، اس کے بعد وہ اپنے فرقے، اپنی نسل، وہ سارا کچھ اختیار کرتا ہے، اپنا عقیدہ۔ اللہ کی طرف سے تمام انسان ایک ہی طرح سے آتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں انصاف سے ہٹا نہ دے۔ یہ حوالہ بھی آپ دیں گے جو بورڈ پر شاید نہیں ہے، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں انصاف سے ہٹا نہ دے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز مذہب کی مجسم تصویر تھے، یعنی مذہب اسلام کے عطا کردہ شرعی احکامات پر مکمل طور پر کاربند تھے۔ عمر بن عبدالعزیز نے بھی اپنے طرز عمل سے خلافت راشدہ کی یاد تازہ کر دی اور ہر فیصلہ قرآن و سنت کی روشنی میں کیا۔ اس لیے لوگوں نے ان کے دور حکومت کو ان کے کارنامے کی وجہ سے حضرت عمر فاروق کے دور حکومت سے مماثل قرار دیا ہے، یعنی اس جیسا قرار دیا کہ جیسے حضرت عمر فاروق تھے، اسی طرح کا اصول و قانون دین کے عین مطابق عمر بن عبدالعزیز نے اتنی دیر بعد
سیم وہی طریقہ کار جو اسلام نے بتایا تھا وہی نافذ کیا، اس لیے انہیں عمر ثانی کا لقب دیا گیا، یعنی دوسرا عمر، ٹھیک ہے۔ آپ غیر مسلموں سے بھی حسن سلوک سے پیش آتے تھے۔ مصنف یہ نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ ان کا یہ طرز عمل ذاتی پسند یا ناپسند کی بنا پر نہیں تھا کہ ہم کچھ لوگوں کے اوپر فٹ کر دیتے ہیں نا، فلاں بندے کی عادت اچھی ہے، فلاں کی عادت ایسی ہے، ایسا نہیں تھا۔ یہ ان کا ذاتی عمل نہیں تھا، بلکہ بالکل وہ طریقہ تھا جو دین اسلام نے بتایا تھا، ٹھیک ہے، یعنی اسلامی اصولوں کے عین مطابق تھا۔ یہ اسلام کے زرعی اصول تھے کہ انصاف کے کٹہرے میں ایک عیسائی اور بنو امیہ کے شہزادے کو روبرو کھڑا کر کے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق فیصلہ کیا جاتا تھا۔ حضرت سفیان ثوری کا فرمان ہے، اسلام کی بقا کی خاطر، دوسرا ہمارا حوالہ ہے، اسلام کی بقا کی خاطر اپنے نفع و نقصان سے درگزر کیا کرو، ٹھیک ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز بلا خوف و جھجک غیر مسلموں سے حسن سلوک اور عدل و انصاف کرتے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز اس بات کی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ ان کے خاندان والے ان کے اس کام سے ناراض ہوں گے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنے عدل کی وجہ سے غیر مسلموں میں ہر دل عزیز تھے، اکثر ان کے مہمان ہوتے تھے۔ اپنی قبر کے لیے جو جگہ منتخب کی وہ بھی ایک عیسائی کی تھی۔ چشم فلک نے دیکھا کہ جب آپ عازم خلد بری ہوئے، یعنی آپ نے وفات پائی، تو مسلمان تو ایک طرف، غیر مسلم بھی نوحہ کنا تھے، غیر مسلم بھی زارو قطار رو رہے تھے۔ ان کا نجات دہندہ رخصت ہوا۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بجا فرمایا، آج اسلام کتاب میں ہے اور مسلمان گور میں ہیں۔ اسلام صرف کتابوں میں زندہ ہے اور مسلمان قبروں میں جا چھپے، ٹھیک ہے۔ عبارت نمبر 2 ہوگی بیٹا، ادھر ذرا توضیحات کی طرف بڑھتے ہیں۔ مناقب، منقبت کی جمع، شان و شوکت۔ علامہ ابن جوزی کون تھے؟ اپنے دور کے نامور خطیب، محدث تھے، اپنے دور کے نامور مورخ اور 300 یعنی 300 سے زائد کتابوں کے مصنف، بغداد میں پیدا ہوئے تھے۔ سیرت العمرین، لفظی مطلب عمر نام کی 2 شخصیات کی سیرت یا عادات و خصائل، یعنی حضرت عمر فاروق اور عمر بن عبدالعزیز۔ الفاروق شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب حضرت عمر فاروق کی سوانح ہے، ٹھیک ہے۔ عمر ثانی، دوسرے عمر یعنی حضرت عمر فاروق جیسی خوبیاں رکھنے والی شخصیت، ٹھیک ہے بیٹا۔ اگلے ہمیں عبارت دے گا بورڈ والا، جو سیکنڈ سیم وہی سارا کچھ کریں گے، حوالہ اقتباس اسی طرح لکھیں گے، مصنف کا نام یہی لکھیں گے، سبق کا عنوان بھی نہیں بدلے گا، صنف بھی یہی ہوگی، ماخذ بھی یہی ہوگا، سیاق و سباق سیم وہی ہوگا جو میں نے دیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ وہی ایک لائن خاص جو مصنف کے بارے میں ہم لکھا کرتے ہیں، میں نے آپ کو لکھوائی بھی ہوئی ہے، وہ ہم تشریح کے اندر ایڈ کریں گے، جس سے تشریح میں نمبروں میں واضح فرق پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ یہاں نہیں لکھوں گی، وہ آپ کو لکھوائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تشریح طلب عبارت میں علامہ شبلی نعمانی عمر بن عبدالعزیز کا ایک اور نمایاں کارنامہ بیان کرتے ہیں۔ اب جو آپ کے پاس عبارت ہے نا، اس میں پچھلی باتیں نہیں ہیں، اس میں نئی باتیں ہیں، تو نئی باتوں سے متعلق ہم تشریح کریں گے، پچھلی باتوں کو نہیں لیں گے، جو ہر لحاظ سے قابل قدر ہے۔ عمر بن عبدالعزیز 8ویں اموی خلیفہ تھے۔ سلاطین بنو امیہ عرب کے رہنے والے تھے، جن کا دور حکومت 661 سے 750، ٹھیک ہے، 750 پر محیط ہے کا احاطہ کرتا ہے، یعنی اتنا لمبا تھا ان کا دور۔ کس کا؟ سلاطین بنو امیہ کا۔ سلاطین کون ہوتے ہیں؟ سلطان کی جمع، ٹھیک ہے۔ سلاطین سلطان کی جمع ہے، یعنی ان کے سارے بادشاہ اتنے عرصے میں آئے تھے، جن کی بنیاد امیر معاویہ نے رکھی تھی۔ بنو امیہ کے خاندان کے تمام حکمرانوں کی تعداد 14 ہے۔ یہ بیٹا چیزیں ہم پرومیننٹ کریں گے مارکر کے ساتھ، مارکر نہیں یوز کریں گے تو پھر ہم پوائنٹر بلو کے ساتھ ہی تھوڑا واضح کر کے لکھیں گے کہ یہ خاص باتیں جن کے ہمیں نمبر ملنے ہیں، ادھر ادھر کی تشریحات کے نمبر نہیں ملتے اس لیبر پر، ٹھیک ہے۔ تو یہ باتیں آپ لکھیں گے۔ بنو امیہ کے خاندان کے تمام حکمرانوں کی تعداد 14 ہے۔
بنو امیہ بھی جب خلافت کے عہدے پر فائز ہوئے تو انہوں نے خلافت کو ملوکیت اور آمریت پر قربان کر دیا۔ یہ چیز انسان کی جبلت میں ہے، جبلت فطرت اور ازل سے دستور رہا کہ جب انسان کے ہاتھ میں اقتدار آتا ہے، حکومت آتی ہے، وہ طاقتور ہو جاتا ہے تو وہ اپنی ذات کو مطلق العنان یعنی اکیلا سمجھتا ہے کہ میرے سوا کوئی حکم نہیں چلا سکتا، ہر چیز کا مالک میں ہوں، ہر چیز اس عوام سمیت سب کے لیے احکامات میں صادر کروں گا، یہ لوگ میرے حکم کے پابند ہیں، تو اسے مطلق العنان کہا جاتا ہے، جو سمجھے کہ میں کسی کے سامنے جواب دہ نہیں، جبکہ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام میں خلیفہ کا لفظ اختیار کیا گیا ہے، اللہ کا نائب کا لفظ اختیار کیا گیا ہے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کو جواب دہ ہیں۔ ہمارے ملک کے حکمران بھی جب حلف اٹھاتے ہیں تو اس کے اندر یہ الفاظ واضح طور پر درج ہوتے ہیں کہ پاکستان کا اقتدار اعلیٰ کا مالک خدا ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کے احکامات کی پیروی کرنے کے پابند ہیں۔ چنانچہ اموی خاندان نے اقتدار میں آتے ہی زمین کا وہ حصہ جو عوام کے پاس کاشتکاری کے لیے موجود تھا اپنے قبضے میں لے لیا۔ عام عوام جن پر کاشتکاری کر کے اپنا پیٹ پالتے تھے اور ملک کے خزانے کو بھی فائدہ ہوتا تھا، اسے اپنے قبضے میں لے لیا، ان سے چھین لیا۔ یہ مثال سلطنت تیموریہ کے حکمرانوں کی سی تھی۔ تیموریہ کی نسبت امیر تیمور سے ہے۔ امیر تیمور چنگیز خان کی نسل سے تھا۔ چنگیز خان کا آبائی وطن منگولیا یعنی صحرائے گوبی تھا اور اسی وجہ سے امیر تیمور کی اولاد مغل کہلائی۔ یہ دراصل منگول کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ امیر تیمور نے اپنی سلطنت جو اس وقت فرات سے لے کر جمنا تک پھیلی ہوئی تھی، گنگا جمنا دو ندیاں نہیں بھارت میں، ٹھیک ہے، جمنا تک پھیلی ہوئی تھی، کو اپنی اولاد میں تقسیم کر دیا، جو ان میں موت کے وقت کس طرح تقسیم کیا کہ اپنے شہزادوں میں اپنی زندگی میں ہی تقسیم کر دیا، اس ڈر سے کہ یہ ایک دوسرے کو مار نہ دیں، لیکن وہی ہوا۔ وہ ایک دوسرے سے ان کی جائیدادیں چھینا جپٹی کے چکر میں چند دنوں میں پوری کی پوری نسل نے ایک دوسرے کو مار بگایا۔ تو بیٹا یہ بات حقیقت سے بالکل قریب ہے اور یہی حقیقت ہے کہ ظلم کبھی بھی چھپتا نہیں، وہ فوراً واپس پلٹ کر اپنے ظلم کا بدلہ لیتا ہے۔ وہیں ان کی زمینیں بھی چھین لیں، ان سے ناانصافی کو مٹایا۔ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھا، جیسا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، بادشاہ کے کارندوں کے ظلم کی باز پرس بھی بادشاہ سے ہوگی۔ عمر بن عبدالعزیز تخت خلافت پر بیٹھتے ہی اس مسئلے کی طرف متوجہ ہوئے، کیونکہ ان حالات میں خاموش رہنا عوام کے حقوق غصب کرنے کے مترادف تھا، حق چھین لینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب لوگ کسی کو ظلم کرتے دیکھیں اور اس کا ہاتھ نہ پکڑیں، یعنی اس کو ظلم سے نہ روکیں، تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے عذاب کی گرفت میں لے لے۔ ابو داؤد میں لکھا ہے، یہ حدیث نبوی ہے، یعنی ظلم کو اپنے ہاتھ سے روکنا چاہیے۔ اور آج کیا ہے؟ آج بے حسی کی انتہا ہے، ہمارے سامنے بھی کسی پر ظلم ہو رہا ہو، ہم صرف ذاتی فائدہ سوچتے ہوئے ہم کبھی اس بات میں دخل اندازی نہیں کرتے، ہم مکر جاتے ہیں کہ ہم نے تو دیکھا ہی نہیں۔ تو کیسے مسلمان ہیں بچوں؟ یہ تشریحات، یہ باتیں، یہ کتاب کی زینت کے لیے نہیں ہیں، یہ ہرگز پیپر پاس کرنے کے لیے نہیں ہیں۔ جس طرح میں آپ لوگوں کو کلاسز میں سمجھاتی ہوں کہ میرا خدا گواہ ہے کہ میں آپ کو پیپر پاس کرنے کے لیے تو پڑھانا ہی ہے، لیکن میں تو آپ کی تربیت کرتی ہوں، جس کا جواب مجھے پروردگار کے ہاں دینا ہے۔ تو بیٹا میری یہ باتیں سن کر، کتابوں میں پڑھ کر خود کو پرکھا کیجئے، کیا برائی دیکھ کر ہم اسے روکتے ہیں؟ اور اگر نہ روک سکیں ہاتھ سے، ٹھیک ہے، تو پھر دل سے برا جانیں۔ اور ساتھ فرمایا گیا ہے کہ یہ ایمان کا نچلا ترین، پست ترین درجہ ہے کہ ہم دل سے برا جانیں لیکن ہم منہ سے کہہ نہ پائیں۔ کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں کہ ہر بات میں بولا نہیں بھی جاتا، پر دل سے اس برائی کو برائی تو کہیں،
ٹھیک ہے، اگر ہم ایسا بھی نہیں کر پا رہے، ہمارے دل ذرا نہیں لرزتے، کسی پر ظلم ہوتے دیکھ کر ہم خاموش رہتے ہیں، تو بیٹا ہم کتنے مسلمان ہیں۔ آج کا یہ میرا سبق یاد رکھیے گا، آج آپ نے سر شام یہ ضرور سوچنا ہے کہ ہم ظلم کو دیکھ کر دکھی ہوتے ہیں، ہمارے دل لرزتے ہیں، ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم اس کو روکیں۔ اس فیصلے سے عمرہ اور رئیسوں کے مفاد پر زد پڑتی ہے، اس لیے اس پر عمل درآمد کرنا گویا اپنے خاندان کو اپنے ہی خلاف کرنا تھا، پر عمر بن عبدالعزیز نے اس کی بالکل پرواہ نہ کی۔ واقعہ تھا نا کہ آپ کی پھوپھی کو تمام خاندان نے سفیر بنا کر بھیجا تھا، اور پھوپھی نے کیا کہا تھا، جن کا نام عمر تھا، کہ سارا خاندان برہم ہے، مجھے ڈر ہے تمہارے خلاف عام بغاوت نہ ہو جائے، یعنی تمہیں تخت سے اتار دیا جائے گا۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے کیا جواب دیا تھا، میں قیامت کے دن کے سوا اور کسی دن سے نہیں ڈرتا۔ یہی ہوتی ہے مسلمانی، یہی ہے اسلام کی راہ۔ تو کیوں پھر آپ کو اتنی دیر بعد عمر فاروق بننا آسان ہے کیا؟ کس طرح لقب دے دیا گیا؟ اس طرح سے کہ کچھ تھا ان میں، پھر خلافت کے کچھ اصول تھے آپ میں، تو آپ کو عمر ثانی کا لقب دیا گیا۔ لقب ملنا آسان نہیں ہوا کرتا، وہ بھی ان کا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ رہے، وہ عمر فاروق جن کے لیے دعائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے راتوں کو کیں، وہ عمر فاروق جو دعاؤں میں مانگے گئے تھے، جو اسلام کی سربلندی کی خاطر عمر اللہ سے مانگے گئے تھے۔ تو عمر ثانی اگر عمر بن عبدالعزیز کو لقب ملا تو وہ کتنا شاندار شخص تھا، وہ اسلام کے اصولوں پر کتنا کاربند تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، انشاءاللہ بشرط زندگی یہیں سے میں آگے کل لے کر چلوں گی۔ اس ساری تشریح کو سب نے ایک ایک پیرے کو لکھ کر دیکھنا ہے لازماً۔ فی امان اللہ و رسولہ۔